ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ عبد المالک، انہوں نے یہ واقعہ خود مجھے سنایا۔ مسجد میں بیٹھے تھے، فرمان لگے کہ میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک واقعہ خود سناتا ہوں کہ میرے گھر میں بہت غربت تھی، کچھ کھانے کو نہیں تھا، میں سارا دن ذکر اذکار میں لگا رہتا تھا تو گھر میں فاقے ہوتے تھے۔ میں نے اپنے شیخ کو بتایا کہ حضرت میرے گھر میں بہت تنگی ہے، میرے لیے دعا کر لیجیے۔ کہتا ہے شیخ نے ایک چھوٹا سا گٹو گندم کی بوری وہ دی اور فرمایا کہ اس کو کسی بند جگہ میں ڈال دو اور ایک رکا اس میں ڈال دینا۔ میں نے رکے کو پڑھا تو اس کا لکھا ہوا تھا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ تو میں نے وہ پرچی بھی اندر ڈال دی اور گندم بھی ڈال دی۔ حضرت نے فرمایا تھا جب ضرورت ہو اس میں سے گندم نکال کے استعمال کرنا۔ مجھے فرمانے لگے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتا رہا ہوں اور مسجد میں بیٹھا ہوں باوضو ہوں، اس وقت 40 سال گزر گئے ہیں، میں اب تک اسی گندم کو استعمال کر رہا ہوں، اور میرے ہاں سال میں 2 مرتبہ تو اجتماع ہوتا ہے، ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، وہیں سے کھانا بنتا ہے، اور روزانہ کے 300-400 مہمانوں کا کھانا بھی اسی گندم سے بنتا ہے۔ 40 سال سے اس گندم کو میں استعمال کر رہا ہوں۔ وہ یتولی الصالحین، اور وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ مگر اس بات کو سمجھنے کی بجائے ہم بھاگے پھرتے ہیں ادھر ادھر، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی دوسری اوپر سے، وہ ختم نہیں ہوتی تیسری اوپر سے، اور ہم کشتی کرتے پھر رہے ہوتے ہیں تقدیر کے ساتھ۔ بھائی کیا ضرورت ہے تقدیر کے ساتھ کشتی کرنے کی؟ جو تقدیر بنانے والا پروردگار ہے اس کے ساتھ تم اپنا معاملہ سنوار لو اور اللہ تعالی حالات کو سنوار دے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ اس کے مال میں رزق میں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔